الرحيم إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. میرے قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز طلباء اور میری محترمہ ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، یہ روحانیت کا اجتماع ہے جس کا نام اجتماع سالکین رکھا گیا ہے. اور سالک قرآن حدیث مبارکہ کا ایک لفظ ہے جس میں فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. اگر کوئی بندہ کسی راستے پر چل پڑے اور اس میں علم کا طلبگار بھی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس راستے پر چلنے کی وجہ سے جنت کا راستہ آسان اور قریب کر دیتے ہیں. ہماری اصل کامیابی وہ اللہ کی رضا ہے، اور اس بات کو مان لینا یہ طریقت ہے کہ اصل کامیابی اللہ کی رضا اور ہم اسے مان لیں. اور یہ منوانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار انبیاء بھیجے. کئی تعداد میں صحابہ کرام تھے، ائمہ کرام تھے، پھر کئی طریقت کے سلسلے ہیں، اور یہ سارے مل کے انسانوں کو صرف یہ سمجھاتے رہے کہ بھائی اللہ کو اپنے سے راضی کرنا ہے، اور اگر اللہ تم سے راضی ہو گیا تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. اصل زندگی کا اصل خلاصہ، زندگی کا اصل مقصد وہ ہے ہی اللہ کی رضامندی. اور یہ رضامندی دو طرف سے ہوتی ہے، آپ اللہ سے راضی ہوں یا اللہ آپ سے راضی ہو. اللہ آپ سے راضی تو ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کی رضامندی کی نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم، علاقے یا بستی پر عذاب نہیں بھیجیں گے. پہلے لوگوں میں اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے عذاب آتے تھے تو کئیوں کو بندر بنا دیا جاتا، کئیوں کو کچھ بنا دیا جاتا. تو کئی انسانوں کو، انسانی آبادیوں کو اللہ تعالیٰ نے جانوروں میں بدل دیا. اور ہمیں اللہ تعالیٰ جانوروں میں نہیں بدلتے، یہ اللہ ہم سے راضی ہے. اللہ یہ کہ ہم خود اپنے لیے ذلت، گناہ وہ اپنے اوپر مسلط کر لیں تو پھر اور بات ہے. اللہ تعالیٰ کی رضامندی ادھر سے تو میسر ہے، ہم اللہ سے ناراض ہیں. اور صوفیاء کی ساری محنت کا مرکزی نقطہ یہی ہے کہ ہم اللہ سے راضی ہو جائیں. اللہ تعالیٰ سے راضی ہونے اور ناراضگی ختم کرنے میں
جہاں بہت سے اعمال پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں، وہاں بہت سارے عقائد بھی دیے ہیں۔ عقائد میں سب سے بنیادی بات جو ہر نبی نے اپنی امتوں کو، ہر عالم نے اپنے متبعین کو، ہر شیخ نے اپنے مریدوں کو، ہر سلسلے نے اپنے سلسلے میں چلنے والوں کو، ہر استاد نے اپنے طالب علموں کو یہ بنیادی سبق پڑھایا، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالیٰ سے تعلق۔ ویسے تو کہنے کو یہ بڑا آسان لفظ ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید، اور ہم میں ہر بندہ یہ کہہ دے گا کہ میں تو بڑا پکا موحد ہوں اور میں نے تو کبھی شرک نہیں کیا، اور شرک کا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں، بلکہ شرک کی طرف میں کبھی گیا بھی نہیں۔ یاد رکھیں، سب سے زیادہ پاکیزہ توحید کا چشمہ وہ صوفیاء کے ہاں پایا جاتا ہے، بشرط ہے کہ وہ ایک نمبر صوفی ہو۔ کئی صوفی ہوتے ہیں جو نام کے صوفی ہوتے ہیں، جیسے مثلا لاہور میں رہنے والے لاہوری کہلاتے ہیں، تو کل کو صوفیاء کے رہنے والے اپنے نام کے ساتھ صوفی لکھنا شروع کر دیں تو ہم کیا کر سکیں گے بھائی؟ یا اگر کوئی خاندانی صوفی ہے، ابا جان صوفی تھے، بیٹا بھی صوفی لکھنا شروع کر دے، ہم کیا کر سکتے ہیں بھائی؟ کسی جگہ رہنے سے صوفی نہیں بنتا، کسی اولاد کی وجہ سے صوفی نہیں بنتا، خاندان کی وجہ سے بھی صوفی نہیں بنتا۔ صوفی اس کو کہا جاتا ہے جو اپنی صفائی کر لیتا ہے۔ امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب رسالہ قشیریہ میں لکھا ہے کہ اصل صوفی وہ ہے جو اپنے ظاہر کو گناہوں سے اور باطن کو غفلت سے پاک کر دے۔ اب آدھی بات تو بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی کہ ظاہر کو گندگی سے پاک کر دے مطلب ہے کہ نئے کپڑے پہن لے، مطلب یہ ہے کہ وہ نہا دھو لے، اچھا وضو کر لے۔ اب یہ ظاہری نجاست ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے غفلت کو دور کر دینا تصوف کا جو اہم نسخہ ہے، یہ مشکل ہے۔ اور یاد رکھیں، آسان ترین مثال میں آپ کو دے کے سمجھاتا ہوں کہ آپ میں سے جس بندے کا جو بھی نام ہو، جس بندے کا جو نام بھی ہو، دروازے سے باہر اگر وہ بندہ آواز دے کہ اسلم، آپ سارے ادھر دیکھو گے یا اسلم دیکھیں گے؟ فوراً اسلم متوجہ ہوگا، میرا نام نہیں ہے، چاہے اس کا دھیان اسلم، وہ کوئی اور ہی اسلم کو بلا رہا ہو، وہ کسی اور اسلم کو نام لے رہا ہو، لیکن اسلم کا دھیان چلا جائے کہ شاید مجھے پکار دے۔ تو جس طرح آپ کو اپنے نام کے ساتھ اتنی آگہی، اتنا تعلق، اتنا انس، اتنی محبت اور اتنا اس سے واقفیت بن گئی ہے کہ دور کوئی بندہ آپ کا نام لیتا ہے، آپ فوراً متوجہ ہوتے ہو میرا نام لیا ہے، تو نام سے آگہی کم ہونی چاہیے، اللہ سے زیادہ ہونی چاہیے۔ کیا اللہ تعالیٰ سے بھی ہماری آگہی ہے یا نہیں ہے؟ جب کوئی بندہ کہے اللہ، تو بتائیے اللہ کہنے سے مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ نہیں آتا، دھیان نہیں ہوتا۔ نماز میں کتنی مرتبہ کہتے ہیں اللہ، بلکہ اللہ اکبر کہتے ہیں۔ نماز میں کتنی مرتبہ ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، تاکہ اگر کوئی صوفی نہ بھی ہو تو اکبر سے دھیان آ جائے بھی اللہ تو بہت بڑی ذات ہے، اس کی طرف دھیان دینا۔ تو ہم اللہ کی طرف نماز میں دھیان نہیں دیتے، ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ سے ہمارا تعلق نہیں جڑا۔ جس طرح ہمارا تعلق اپنے نام کے ساتھ جڑ گیا، اگر مثال کے طور پر آپ نے کسی کا نام عبد الخالق ہے، تو جب کہیں گے عبد الخالق تو فوراً عبد الخالق دیکھیں۔
اگر 2 ہوں گے تو دونوں دیکھیں گے، 3 ہوں گے تو تینوں دیکھیں گے۔ کوئی یہ نہیں سوچے گا کہ وہ تو فلاں کو پکار رہا ہے، مجھے تھوڑے ہی پکار رہا ہے۔ اگر کسی کا نام عبدالصمد ہو تو بتائیے اگر مجمع میں 2 بیٹھے ہوں تو کون دیکھے گا؟ ہر کوئی دیکھے گا۔ اس لیے کہ دونوں کو ہے کہ نام تو میرا عبدالصمد ہے، وہ سمجھے گا میرا عبدالصمد ہے۔ کوئی نہیں سوچے گا کہ جناب میں تو جانتا ہی نہیں اس کو، یہ میرا نام لے ہی نہیں سکتا، یہ کسی اور کا لے رہا ہو۔ اور دوسرا کہے میں تو اس کو جانتا نہیں، میرا نام کیسے لے رہا ہے، تو کسی اور کا لے رہا ہو۔ تو جس طرح مجھے اور آپ کو اپنے نام کے ساتھ واقفیت ہو گئی، تعلق جڑ گیا، اس سے زیادہ تعلق اللہ تعالیٰ سے جوڑنا چاہیے۔ اور یہ اصل تصوف ہے، اصل طریقت یہی ہے، اور اصل توحید بھی یہی ہے کہ اللہ کے غیر سے ہٹ کے اللہ کے ساتھ جڑ جائے، اللہ کے غیر سے نہ جڑیں، اس سے تعلق توڑ لیں، اللہ سے تعلق جوڑ لیں۔ حضرت شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے پورے بزرگوں میں گزرے ہیں، آج سے 800-900 سال پہلے ان کا گزر ہوا۔ سلسلہ قادریہ کے بڑے مشائخ میں سے تھے، تو اپنے مریدوں کو سمجھانے کے لیے کہا کرتے تھے، اور یہ یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے۔ فرمایا ایک دن لوگوں کو نصیحت کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یاد رکھو جب میں اللہ کا نام لیتا ہوں تو میرے منہ میں مٹھاس شہد کی طرح ہو جاتی ہے۔ جب میں اللہ کا نام لیتا ہوں تو میں ایسے نہیں کرتا، یہ میں وہ والا خطیب نہیں ہوں، آرام سے میری بات سننی، نہ نعرہ لگانا نہ کچھ اور بولنا، خاموشی سے سننا۔ اچھا، تو میں یہ بتا رہا تھا کہ انہوں نے اپنے اسی طرح شاگردوں کو سمجھانے کے لیے کہا کہ جب میں اللہ کا نام لیتا ہوں تو میرے منہ میں شہد اور مٹھاس آ جاتی ہے۔ یہ 3 مرتبہ کہا، اور پھر فرمایا کہ تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں تمہیں ترغیب دینے کے لیے کہہ رہا ہوں، بھائی تم بھی کہو۔ فرمایا خدا کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو مرضی اٹھ کے آئے، میں اللہ کا نام لیتا ہوں اور میرے منہ کا لعاب دیکھے اگر شہد کا ذائقہ نہ آئے تو کہنا عبد القدوس تو جھوٹا ہے۔ تو اللہ کا نام آئے تو مٹھاس آئے، اور اللہ کا نام آ جائے تو قرآن کریم میں فرمایا کہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم۔ جب اللہ کا نام لیا جاتا تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے، بندے کانپنے لگتے ہیں، جسم میں نرمی آ جاتی ہے، اللہ کی طرف توجہ ہو جاتی ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ کا اللہ سے تعلق ہو، ورنہ اللہ تعالیٰ کا قرآن آپ ہر رمضان میں پورا نہیں سنتے، 30 پارے سنتے ہیں، 30 پارے آپ رمضان میں ہر رمضان میں سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق پڑتا ہے؟ نہیں پڑتا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ایک آدمی نے کسی سے پوچھا کہ یہاں ایک ستون ہوتا تھا، رات کو بچی نے اپنے ابا سے پوچھا ایک ستون ہوتا تھا، وہ کدھر گیا؟ کہا کون سا ستون؟ کہا جب بھی رات کو اوپر آتی ادھر ایک ستون نظر آتا تھا، چھوٹا سا ایسے ستون کھڑا ہوتا تھا۔ وہ پہلے تو سمجھا نہیں، جب اس نے اچھی طرح معلوم کیا بھی کون سا ستون ہے، پتہ چلا کہ یہ 2-3 گھر آگے ایک آدمی تھا، وہ رات کو کھڑا ہوتا تھا اور پوری رات کھڑا ہوتا اور پوری رات کو عبادت کرتا تھا۔ اور یہ امام ابو حنیفہ تھے، اور بعض اوقات ان کے واقعات میں آتے ایک آیت پڑھنی شروع کرتے اور ساری رات وہ ایک ہی آیت پڑھتے رہتے، ساری رات ایک ہی آیت پڑھتے رہتے تھے۔ یہ قرآن کریم کی تاثیر ہوتی تھی، یہ اللہ کے نام کی برکات ہوتی تھی، یہ اللہ سے تعلق ہوتا تھا۔ جب اللہ سے تعلق ہوگا تو زندگی میں برکت آئے گی، لیکن جب اللہ سے تعلق نہیں ہوگا تو اس کا سائیڈ ایفیکٹ بھی بتا دوں آپ کو۔ جب اللہ سے تعلق نہیں ہوگا تو پھر ہم کون ہوں گے؟ عبد الدینار و عبد الدرہم، پھر ہم پیسے کے بندے ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم، درہم اور دینار کے بندہ ہلاک ہو جائے۔ اور کسی نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہے جو درہم اور دینار کا بندہ ہوتا ہے؟ ہم تو سارے اللہ کے بندے ہیں۔ فرمایا کہ اب دینار اور درہم کا بندہ وہ ہے
کہ جو کام بھی کرے وہ پہلے درہم کا سوچے، دینار کا سوچے، کتنے ملیں گے، کتنے آئیں گے، کتنا فائدہ ہوگا، کتنا نقصان ہوگا. تو یہ سوچے وہ بندہ عبد دینار اور عبد درہم. اس لیے میرا محترم یاد رکھ لینا کہ عبد دینار اور عبد درہم نہیں، عبداللہ بننا ہے. ہم نے اللہ کا بندہ بننا ہے. اور اللہ کا بندہ تبھی بندہ بنتا ہے جب اس کے اندر سے اللہ کے علاوہ سب کی محبت نکل جاتی ہے. اللہ کے علاوہ کسی کی محبت بھی اگر میرے اور آپ کے دل میں ہے تو یاد رکھنا پھر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت نہیں. یہ جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے اس کے 4 بنیادی درجے ہیں. اللہ تعالیٰ کی توحید کے 4 بنیادی درجے ہیں. پہلا درجہ اس کو کہتے ہیں رغبت اللہ تعالیٰ کی طرف. جب بھی کوئی چیز ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہے تو پہلے اس کی رغبت پیدا ہوتی ہے. مثلا آپ کو بھوک لگے گی تو پھر بھوک میں آپ کو کوئی چیز کھانے کو دل کرے گا، اور پھر جب زیادہ بھوک لگے گی تو دل چاہے گا کوئی اچھی مزیدار چیز ہو، کوئی نہ کوئی آپ کے ذہن میں آئے گی بات. تو رغبت ہے، وہ رغبت آپ کو ادھر لے کے جائے گی جو آپ کو اچھی لگ رہی ہو، آپ کا ذائقہ اچھا ہوگا. اگر کوئی پڑھنے کا مطالعے کا شوق ہے تو رغبت آپ کو اس کتاب کی طرف لے کے جائے گی جو پسند ہوگی. اگر کوئی شہوت دل میں ہے تو طبیعت ادھر لے کے جائے گی جدھر رغبت زیادہ ہے. اور اگر کسی عورت کے ساتھ یا کسی کے ساتھ دھیان ادھر چلا جائے گا. تو مال دولت کے ساتھ دھیان ادھر چلا جائے گا. کوئی گھر کی طرف ہے تو دھیان ادھر چلا جائے گا. تو پہلی چیز رغبت ہے. تو رغبت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے صوفیاء کے بارے میں فرمایا وَإِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ. مومنوں کی رغبت بھی اللہ کی طرف ہوتی ہے. رغبت بھی کس کی طرف ہونی ہے؟ اور کسی کی طرف نہیں. بھوک لگی تو رغبت کدھر ہونی چاہیے؟ روٹی کی طرف کہ اللہ کی طرف؟ اللہ کی طرف ہوگی. صوفی کا کام یہ ہے کہ جب عبادت کرے گا تو رغبت کس کی طرف ہوگی؟ تنخواہ کی طرف، دولت کی طرف، شہرت کی طرف، لوگوں کی طرف، یا اللہ کی طرف؟ اللہ کی طرف. یہی وجہ ہے ہماری جتنی مساجد ہیں، کبھی کسی مسجد میں آپ نے دیکھا کسی ولی کی تصویر پڑی ہو؟ حالانکہ ولی تو اچھے ہوتے ہیں، ولیوں سے تو ہمارا کام چلتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے ہمیں روحانی سکون و عزت دیتا ہے. لیکن کیا رکھی ہوئی ہے کہیں؟ اور اگر رکھ لیں تو ماشاءاللہ آپ میں کئی طالب علم بھی بیٹھے، کیا مسجد میں کسی ولی کی تصویر لگانے کی اجازت ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ. مساجد کس کی ہیں؟ اللہ. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. جب آ جاؤ تو پھر اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارو بھی نہیں. اس لیے بعض اوقات حضور کے زمانے میں ایک صحابی مسجد میں کھڑے ہوئے، ان کی اونٹنی گم ہو گئی. کہا میری اونٹنی گم ہو گئی، بھائی کسی کو پتہ چلا ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اور ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، فرمایا الہذا بنی المساجد. کیا تیرے اس عجیب بات کے لیے مسجدیں بنائی ہیں کہ ادھر تو اعلان کرتا پھرے؟ اور ایک جگہ روایت ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کرے نہ ملے تجھے. یہ مسجدیں اس لیے ہیں یہاں تو آ کے اللہ سے مخاطب ہونا ہوتا ہے، غیر اللہ سے نہیں ہونا ہوتا. تو اس لیے سب سے پہلے رغبت اللہ کی طرف. جب رغبت ہوتی ہے تو رغبت کے بعد تھوڑی انابت بھی پیدا ہوتی ہے. انابت پیدا ہو جاتی. انابت کا مطلب ہوتا ہے کہ مثلا اب آپ کو بھوک لگی ہے، دسترخوان آپ کے سامنے رکھ دیا جائے تو آپ ایک چیز پکڑو گے اسے کھانا شروع کر دو. یا اگر کئی لباس پڑے ہوئے ہیں اور آپ کو لباس بدلنے کی ضرورت ہے، اب ایک دم سے ایک لباس پکڑو گے اسے پہن لو گے. اور کوئی ایک چیز مختلف چیزوں سے چن لو، اسے انابت کہا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انابت کے بارے میں فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. اپنی انابت کس کی طرف کرو؟ تم اللہ کی طرف کرو. انیبوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ. انابت اپنے رب کی طرف کرو. اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنا گھر، اپنا کاروبار، دکان، فیکٹری ادھر دھیان نہ دو، بلکہ انیبوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ. اللہ کی طرف تم اپنی انابت کرو. وَأَسْلِمُوا لَهُ. اور اپنا سر اس کے سامنے جھکاؤ. انابت پر ایک واقعہ یاد آیا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ میں شیراز میں کہیں پہ جا رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک آدمی لیٹا ہوا، اور میں نے ان سے پوچھا بھئی یہ کون ہے؟
دکان کے آگے لیٹا ہوا تھا. کہا جی یہ کوئی آدمی ہے, پتہ نہیں دیوانہ ہے کہ کیا ہے, تو یہ لیٹا ہے. جب اس کو ہلایا تو فوت ہو چکا. جب پوچھا بھائی ماجرا کیا ہے, کہا یہ آدمی ابھی تھوڑی دیر پہلے آیا, خوشبوؤں کی دکان تھی اور اس میں شیشیاں بھری ہوئی تھی. ظاہر بات ہے خوشبوؤں کی دکانوں میں شیشیاں زیادہ ہوتی ہیں, بوتلیں زیادہ ہوتی ہیں. کہا جب اندر آیا تو بوتلوں کو دیکھنے لگا. ہم نے سوچا گن رہا ہے, پاگل ہے کوئی. خیر بوتلوں کو دیکھتا رہا, پھر نیچے والوں کو, اور دیکھنے کے بعد ہم نے کہا بھائی کوئی آرڈر دے گا, کہے گا بھائی کچھ خریدنا ہے. تو فوراً جا کے مالک سے کہنے لگا کہ تیری جان کیسے نکلے گی. اب وہ مالک کو جب آپ کہیں بھی تیری جان کیسے نکلے گی, اگلا تو لڑنے کو آ جائے گا کہ تو پاگل ہے, مجھے مارنے کے لیے آ گیا ہے. اب وہ مالک بھی وہ غصے میں بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا میری جان ایسے نکلے گی جیسے تیری نکلے گی. اس نے کہا میری کیسے نکلے گی, میری تو ایسے نکلے گی. کہا ادھر باہر نکلا اور تھڑے پر لیٹا, چادر اوپر لی, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا یہ میت پڑی ہوئی ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ نیکوں کی بات تھی, سمجھانے والا سمجھا گیا, جو سمجھ گیا وہ کامیاب, جو نہ سمجھا وہ ناکام. وہ سمجھا کہ اس کو یہ کیا کہ یہ اتنی شیشیوں کے اندر تیری جان پھنسی ہوئی ہے, تیری جان کیسے نکلے گی. جہاں دولت لگتی ہے وہاں جان پھنستی ہے. اگر آپ کا گھر ہے, ایک ایک اینٹ میں جان پھنسی ہوتی ہے. کئی مرتبہ محلوں میں لڑائی کیوں ہو جاتی ہے, تو میری دیوار پر اشتہار کیوں لگا دیا. لڑائی کیوں ہو جاتی ہے, ادھر کیل کیوں ٹھوکا. لڑائی کیوں ہوتی ہے, میری اینٹ کیوں توڑی. لڑائی کیوں ہو گئی, ادھر گاڑی کھڑی کیوں کی. لڑائی کیوں ہوتی ہے, ادھر گند کیوں پھینکا. اب بتائیے یہ لڑائی والی باتیں ہیں. وجہ یہ ہے ایک ایک اینٹ میں جب میری جان پھنسی ہوئی ہوگی تو اس اینٹ کو کوئی دوسرا بندہ زور سے مارے گا بھی تو میرے دل پہ جا کے لگے گی, اور میں تو پھر برداشت نہیں کروں گا, لڑنے کے لیے آ جاؤں. تو میرے محترم کبھی کبھی ہماری حالت یہ ہو جاتی ہے کہ ہماری جان چیزوں میں پھنس جاتی ہے. اور اسی طرف اللہ نے قرآن کریم میں اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. یہ ساری دنیا کی زیب و زینت, مال و دولت, اس کی مختلف قسمیں, یہ خاندان, یہ رشتہ داریاں, یہ تعلقات, یہ سب میں تمہاری جانیں پھنسی ہوئی ہیں اور ایک ایک جگہ تم پھنسے ہوئے ہو. اور فرمایا کذالک متاع الحیات الدنیا, او بابا یہ تو دنیا کا سامان ہے, یہ جان پھنسانے والی چیزیں نہیں ہیں. یہ دنیا کا سامان ہے, یہ جان پھنسانے والی چیزیں نہیں ہیں. اور ہم نے پھنسائی ہوئی ہیں جانیں. حقیقت بات یہ ہم نے پھنسائی ہوئی ہے. آج مسجد میں دل نہیں لگتا, ٹی وی کے آگے دل لگ جائے گا. قرآن پکڑنا مشکل ہے, موبائل ہاتھ میں ہو تو گھنٹوں گزر جاتے ہیں. قرآن کی تلاوت کوئی کرنا شروع کر دے ہمیں کوفت ہوتی ہے, اور ایک بدقماش عورت وہ گانا بھی شروع کر دے بڑا اچھا لگتا ہے. کیونکہ تو کیا بات, ایمانداری سے بتائیے, اگر یہاں میں کہتا ہوں جی بہت اچھا دنیا کا قاری آیا, اس کی تلاوت ہے اور تلاوت اس کو سننے کی اجازت ہے جو 1000 روپیہ دے, تو ایمانداری سے بتانا صوفیہ آباد والوں کتنے لوگ 1000 روپے کے ٹکٹ لے کے تلاوت سننے مسجد میں آئیں گے؟ ایمانداری سے بتانا کوئی آئے گا؟ ایک بھی نہیں آئے گا. بلکہ مولوی صاحب نے ماشاءاللہ بتایا, صبح ناشتہ کروایا, دوپہر کا لنگر, اور پھر رات کا, اور کھانے میں تو ہم آئیں گے لیکن بات سننے نہیں آئیں گے. کیوں نہیں آئیں گے؟ اس لیے کہ اللہ سے رشتہ داری تعلق نہیں بنایا. ہم نے تعلق پیٹ سے بنایا. پیٹ جہاں سے بھرا جائے گا پہنچے. اور یہ یہاں کی بات نہیں, کسی مزار پہ چلے جائیں وہ کھلائیں گے وہ بھی کھا لیں گے, کوئی عیسائی کھلائے گا وہ بھی کھا لیں گے, کوئی اور بدقماش آدمی وہ کھلائے گا وہ بھی کھا لیں گے. حلال حرام کی بھی تمیز نہیں کریں گے, بلکہ آج کل تو حلال حرام کی پرواہ نہیں رہ گئی. ذبح کرنے والا وہ اس لیے بسم اللہ نہیں پڑھتا کہ بسم اللہ پڑھ کے جتنی دیر میں ایک مرغی ذبح ہوگی میں تو 3 کو چھری پھینک دوں گا, تو کیا ضرورت پڑی اتنا لمبا کام کرنے کی. تو میرے محترم آج حلال اور حرام کا تصور بھی ہماری زندگیوں سے نکل گیا.
جائز اور ناجائز کا تصور بھی ہماری زندگیوں سے نکل گیا۔ پہلے وقتوں میں اگر میری بہن، میری بیٹی یا میرے گھر سے کوئی عورت گھر سے باہر جھانکتی تھی، ہم اس کو قتل کرنے تک کے لیے تیار ہو جاتے تھے، لیکن آج کیا 20-22-25 ہزار کا موبائل ہم اپنی جوان بیٹیوں کو نہیں دیتے؟ کبھی سوچا کہ وہ کس سے تعلقات بنا رہی ہے؟ آج میں حیران ہوتا ہوں، وہ یہ کیا نام ہے، اسنیپ چیٹ ہے، اور دوسرا کیا ہے، وہ ٹک ٹاک ہے، اور دوسرا کیا ہے، وہ جس میں چھوٹی چھوٹی ویڈیو بنا کے ڈالتے ہیں۔ اسنیپ چیٹ ہے، ایک وہ ہے، ایک وہ انہوں نے فیس بک والوں نے ریل بنائی ہے، اور کیا ہے اسنیپ، اسی طرح مختلف ہیں۔ اب اس میں حیران ہوں اپنی ان بچیوں کے لیے، ان بچیوں کے والدین کے لیے اور ان کے بھائیوں کے لیے جو بتاتے ہیں کہ جناب ہماری بچی تو بے پردہ کبھی باہر نہیں گئی، لیکن اسنیپ چیٹ پہ اس کے ننگے کپڑوں کے ساتھ تصویر موجود۔ یہ کہاں سے دین ہم لے کے آ رہے ہیں؟ یہ کس سے تعلق بنا رہے ہیں؟ یہ کون سا دین ہے جس کی طرف ہم جا رہے ہیں؟ اللہ سے تعلق بنانا ہے تو ایک نمبر انسان بننا پڑے گا۔ انابت بھی تمہاری اللہ کی طرف ہوگی، اور رغبت بھی تمہاری اللہ کی طرف ہوگی، اور جھکنا بھی تمہارا اللہ کی طرف ہوگا۔ جب آدمی لیتا ہے تو پھر جھکتا ہے آگے، پھر اس کا دل کرتا ہے میں اس کو پکڑ لوں، اس کو لے لوں، آگے بڑھتا ہے، جھکتا ہے۔ اور جھکنے کو اسلام کہا جاتا ہے۔ اسلموا لا، اسی کے آگے جھکو، کسی اور کے آگے جھکنے کی بھی اجازت نہیں۔ اس لیے ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ بزرگوں کا ہاتھ اگر چومنا بھی ہو تو ہاتھ ایسے نہیں چومنا، بلکہ ہاتھ اوپر اٹھا کے چومنا۔ تو اس لیے یہ یہاں تک بنا کہ سر بھی کسی کے آگے نہ جھکے۔ اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم تو ہر جگہ جھک جاتے ہیں جہاں کوئی جھکانا چاہے۔ ہمارے تو سپرنگ لگے ہوئے ہیں، بس روٹی کھلاؤ جدھر مرضی جھکاؤ، پرواہ نہیں۔ آج حرام حلال کی تمیز ہماری زندگیوں میں نہیں۔ آج جہاں وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، جتھے ویکھی توا پرات اوتھے گزری ساری رات، یہ ہمارا پنجابی کا محاورہ ہے۔ جدھر توا پرات دیکھی بے روٹی پک رہی ہے، کھانا شانا ملے گا تو ساری رات بشک بٹھا دو، پرواہ نہیں۔ لیکن جہاں اللہ کی باتیں، اللہ سے تعلق، اللہ سے دوستی، اللہ کا قرب، اس سے ناراضگی ختم کرنے کی باتیں، وہاں تو کوفت ہوتی ہے، اچھا نہیں لگتا جانا۔ ہم کہتے ہیں وہاں بھی کوئی جانے کی ضرورت ہے، لیکن یاد رکھنا یہ سب ہمارے اندر کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی زندگی کی اصل بھلا دی ہے۔ ہم بھول گئے ہیں کہ ہماری زندگی کی اصل کیا ہے۔ اور سچی بات یہ کہ ابھی بھی میں آپ علماء کو نکال کے آپ میں سے کسی سے بھی پوچھوں کہ میری زندگی کی اصل کیا ہے، مجھے پتا آپ میں سے ایک بندہ بھی جواب نہیں دے سکتا۔ علماء کو نکال کے کیا ہے، اور حقیقت بات ہے، میں جب بتاؤں گا تو آپ کو پتہ چلے گا میری اور آپ کی زندگی کی اصل کیا ہے۔ آج میری اور زندگی، آپ کی زندگی کی اصل، ہم یہی سوچتے ہیں کہ جوان ہو، خوبصورت گھر ہو، بہترین بیوی ہو، بہترین گاڑی ہو، اعلیٰ نوکری ہو، جدھر جائیں سر جی سلام ہو رہا ہو، یہ اصل زندگی ہے۔ میرے محترم، اصل زندگی تمہاری وہ ہے جو شروع ہی مرنے سے ہوگی۔ جب ہم مریں گے تو اصل زندگی شروع ہوگی۔ اس دنیا میں اصل زندگی نہیں ہے۔ ہمارے بزرگ صوفیاء نے فرمایا اس دنیا میں جتنے ہم لوگ ہیں، الناس نیام فَإِذَا مَاتُوا انْتَبِهُوا، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حدیث کہہ کر بیان کیا ہے کہ یہ حدیث نبوی ہے۔ حضرت بعض محدثین نے کہا کہ یہ حدیث نہیں ہے، کسی بزرگ کا قول ہے، بہرحال جو بھی ہو، لیکن مفہوم یہی ہے، الناس نیام، سارے لوگ سوئے ہوئے ہیں، فَإِذَا مَاتُوا، جب مریں گے انْتَبِهُوا تو اٹھ جائیں گے۔ آپ مجھے دیکھ رہے ہو، خواب دیکھ رہے ہو، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، میں خواب دیکھ رہا ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں آپ خواب سن رہے ہو، آپ جو کچھ سن رہے ہیں یہ خواب کا منظر ہے۔ لیکن جب مریں گے حقیقی زندگی نظر آئے گی تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم تو خواب سے اٹھ کر کہیں اور آ گئے۔ تو میرے محترم، آپ کی زندگی اصل شروع ہی تب ہوگی جب آپ کے لیے اسرائیل علیہ السلام بٹن دبا دیں گے۔ اور فرمایا
کہ جب بٹن دبا دیا جاتا ہے بندہ مر جاتا ہے تو دو بندے دو قسم کے لوگ اس پر روتے ہیں، ایک وہ جن کو چھوڑ کے گیا اور دوسرا جن کے پاس جا رہا ہے۔ جن کو چھوڑ کے گیا وہ اس لیے رو رہے ہیں کہ مجھے کم دیا اس کو زیادہ دے دیا، مجھے نہیں دیا اور اس کو دے دیا، ہمارے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں، گھر نہیں چھوڑا، دولت نہیں چھوڑی، کوئی جائیداد نہیں چھوڑی، زمین نہیں چھوڑی، کچھ بھی نہیں چھوڑا ہمارے لیے۔ یہ رو رہے ہوتے پیچھے والے، اور آگے والے رو رہے ہوتے ہیں بدقسمت تو لے کے کیا آیا، تیرے پاس کیا ہے، تیرے پلے کیا ہے، اب ہمیں اللہ تجھ پر مسلط کریں گے، ہم تمہیں سزائیں دیں گے، کیوں ہمیں تمہیں مشقت میں ڈالا۔ وہ آگے رو رہے ہیں لے کے کیا آیا، ادھر والے رو رہے ہیں چھوڑ کے کیا گیا۔ تمہاری زندگی تو آگے جا کے پتہ چلے گا کیا ہے یہ اصل زندگی۔ اور آپ ایمانداری سے بتاؤ، صوفی آباد کے یہ 4-5 گلیاں، ظاہر بات ہے اس مسجد کے قریب اور کوئی مسجد تو نہیں ہوگی نا، دور دور ہوں گی، تو کتنی لوگ ہیں جو اس مسجد میں ہیں جن کو یہ مسجد لگتی؟ ایمانداری سے بتا دیں، کوئی 150 ہوں گے، چلو 100 بھی ہوں، اگر 100 کا 100 نہ بھی آئے، ایک بندہ گھر میں سے آ جائے، چلو بھائی ادھر جا کے کوئی بات ہی سن لیتے ہیں، سالکین کا اجتماع ہے، کوئی کھانا پینا بھی ہو جاتا ہے، تو کتنے بندے ہونے چاہیے تھے اور ہیں 25 بھی نہیں، یعنی ہونے کتنے چاہیے تھے؟ یہ میں آپ کو احساس دلا رہا ہوں کہ ہمیں اپنی حقیقت نہیں پتہ، ہمیں زندگی کا نہیں پتہ۔ میں آپ کی کوئی تشکیل نہیں کر رہا کہ چلو جی چلے پہ نکلو، اتنے خوفزدہ ہو کہ میری بات مت سنیں، میں آپ کو یہیں چھوڑ کے جاؤں گا، آپ یہیں رہیں گے، مولانا آپ کے ادھر ہی ہوں گے، آپ بھی ادھر ہی ہوں گے، آپ صرف میری بات دھیان سے سنیں۔ وہ یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کی زندگی کی اصل کیا ہے، اگر آپ کا اللہ سے تعلق جڑ جائے، یہ اصل ہے۔ مرنے کے بعد پہلا سوال آپ سے کیا ہوگا؟ مر رب کا، تیرا رب کون ہے؟ باقی سوال تو بعد میں ہوں گے، یہ پہلے پر ہی کام اٹک گیا تو آگے کون جائے گا؟ ایک حدیث میں ہے کہ جب پہلے پر ہی اٹک جائے گا، پوچھے جائے گا مر رب کا، تیرا رب کون ہے، تو وہ آدمی کہے گا ہاں 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 ہاں۔ فرمایا جیسے کسی آدمی کی کوئی چیز گم ہو جاتی ہے، دائیں بائیں سر مارے گا، سمجھ نہیں آئے گی کہ میں کیا جواب دوں۔ تو مرنے کے بعد قبر میں آپ کو نعتوں نے نہیں بچانا، آپ کو دولت نے نہیں بچانا، آپ کو دھندوں نے نہیں بچانا، آپ کو وہاں پیروں نے نہیں بچانا، آپ کو کسی سلسلے میں نہیں بچانا، وہاں وہی کامیاب ہوگا۔ انا الی اللہ راغبون، جو رغبتوں کا سامان بھی اللہ کے لیے لے کر پہنچا ہوگا، جس کا دنیا میں تعلق اللہ سے، جس کی زبان پہ اللہ آتا تھا تو دل میں ٹھنڈ پڑ جاتی، جو اللہ کہتا تھا طبیعت میں سکون آ جاتا تھا۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ یہ اللہ ایسا عجیب الشان اور عظیم المرتبت نام ہے، اس میں تو اللہ نے برکتیں ہی برکتیں رکھی، اتنی برکتیں۔ ایک دوستوں کے پاس گیا، وہ ذرا تعلیمات شالیزات کا بھی کام کرتے تھے، اور میں جب گیا تو کوئی آیا تو اس نے شف کر کے پھونک ماری اور فارغ کر دیا۔ میں نے کہا تم نے پڑھا تو ہے کچھ نہیں، تو یہ کیسے ٹھیک ہو جائے گا؟ کہتے میں نے کیا پڑھنا ہے اس کے لیے؟ میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ کہا ایک اللہ کا نام کافی ہے، ایک اللہ کا نام، اور اللہ کا نام لینے کے لیے کتنی دیر لگتی ہے؟ بس اتنی، اللہ کا نام لے کے پھونک ماریں گے ٹھیک ہو جائے، بشرطے کہ اللہ کا تعلق جڑا ہوا، بشرطے کہ آپ اللہ سے دوستی بنا چکے ہو، بشرطے کہ آپ اللہ سے دوری ختم کر چکے ہو، اللہ سے ناراضگی ختم کر چکے ہو۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، فوت ہو کے اللہ مغفرت فرمائے، ایک دن وہ واضح نصیحت کر کے فرمانے لگے بھائی یاد رکھنا دنیا میں توحید کیا ہے؟ دو ہی ختم کرنا، دو ہی، یہ ہوتا ہے نا دو ہونا، یہ دو ہونا یہ ختم کرنے کا نام توحید ہے۔ اب بات تو انہوں نے بڑی آسان کہی، بھائی دو ہی ختم کرنا، لیکن جب بات انہوں نے کھولی تو پتہ چلا دو ہی تو ہر طرف بھری پڑی۔ ہم کہتے ہیں اللہ یہ کہتا ہے اور میں یہ کہتا ہوں، یہ میں کدھر سے آ گیا؟ بھائی جو کہتا ہے وہ اللہ ہی کہتا ہے،
میں کچھ بھی نہیں کہتا. ہر نبی جب آیا وہ دو ہی مٹانے کے لیے آیا کہ اللہ ہی ہے، بس اللہ ہی، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. جب تم اپنی کسی ضرورت کے لیے، کسی بیماری کے لیے، کسی حاجت کے لیے، کسی تمنا کے لیے، کسی طلب کے لیے، کسی چاہت کے لیے، کسی خواہش کے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف دھیان دو گے تو یاد رکھنا یہ دو ہی ہے. قرآن کریم میں اللہ نے کیا فرمایا؟ شہید اللہ انہ لا الہ الا ھو واولو العلم قائما بالقسط. اور ایمان والے، انصاف والے، وہ سارے کے سارے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ شہید اللہ انہ لا الہ الا ھو، اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں. اور ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کے سوا ہی تو سارا کچھ ہے. اللہ کی طرف تو ہم نے آخر میں جانا ہوتا ہے. جب ڈاکٹر اپنی ڈاکٹری آزما لیتے ہیں اور وہ بھی کہتے ہیں بھائی میں نے ساری دوائیں دیکھ لی ہیں، ایک کوئی دوائی نہیں، کسی کو دعا شوا نہیں کرتا. جب طبیب سارے، ہومیوپیتھی والے، وہ سارے طویزوں شویزوں والے بھی وہ فارغ ہو جاتے ہیں، پھر جمعے میں اعلان کا وہ پرچی آ جاتی ہے، حضرت صاحب دعا کریں فلاں بڑا سخت بیمار ہے. قرآن خوانی ہو پھر چٹھیں آ جاتی ہیں، حضرت صاحب دعا کرنا فلاں کو یہ بیماری لگ گئی. تو آخر میں اللہ ہونا کیا چاہیے؟ پہلے اللہ. یہی اللہ سے ناراضگی کی نشانی ہے کہ اللہ کو ہم نے آخر میں رکھا. معاذ اللہ، یہ کتنا غلط لفظ ہوگا اگر میں کہوں اللہ تعالیٰ کو ہم نے ایسے بنایا جیسے گاڑی کا 5واں ٹائر.